الرحمن الرحیم مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا درود پڑھیے سب مل کے محمد و آل محمد پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود پڑھی محمد و آل محمد سامعین محترم عزاداران امام حسین علیہ السلام عزاداران ابوالفضل العباس خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا اور مجھے سورہ فاتحہ کے لیے کہا گیا تو میرے ذہن میں میرے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری اللہ کا ایک قول میرے ذہن میں آ گیا اور جب بھی ہم مجلس پڑھتے ہیں انسان خود نہیں پڑھتا جب کوئی مرثیہ پڑھتا ہے انسان خود نہیں پڑھتا جب کوئی شعر لکھتا ہے انسان خود نہیں لکھتا عطا زہرا ہوتی ہے تو بیوی جس کو چاہتی ہیں اس کو منتخب کرتی ہیں جس کو عزادار بنانا چاہتی ہیں اس کو عزادار بناتی ہیں جس کو عزادار بنانا چاہتی ہیں اور وہ ہے قرآن مجید کی آیت کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو ایک جملہ ہدیہ کر دوں میں آپ کو اپنے رب کی سورہ رحمان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو سامعین محترم ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اہل بیت کے چاہنے والے گھرانے میں پیدا ہونا نعمت خدا ہے بے خدا چاہتا تو ہمیں کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا خدا چاہتا تو ہمیں کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا خدا چاہتا تو ہمیں کسی سپہ صحابہ کے چاہنے والے گھرانے میں پیدا کر دیتا خدا چاہتا تو ہمیں منکر ولایت والے گھرانے میں پیدا کر دیتا لیکن سامنے محترم خدا نے ہمیں عزا خانہ بنانے والے اور سجانے والے کے گھر میں پیدا کیا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تو یہ نعمت خدا ہے یہ نعمت خدا ہے اور میں جملہ اور حضلہ کروں بھئی جس کی آمد
خانہ کعبہ میں ہو اور شہادت مسجد میں ہو اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور جس کے ماننے والے یعنی کہ ہم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں تو ہم تو یہ سورہ رحمان پڑھ کے کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم مکتب اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں. بھئی دیکھیے نا, تو یہی وجہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں. ذاکر بھائی ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ آج شب جمعہ ہے ماشاءاللہ سے, اور شب جمعہ میں میرے چھٹے امام سے روایت ہے, درود پڑھی محمد و آل محمد پر. میرے چھٹے امام سے روایت ہے کہ شب جمعہ میں کوئی بھی کام انسان کرتا ہے, کوئی بھی نیکی اگر انسان سر انجام دیتا ہے تو اس نیکی کا اس کو دگنا ثواب ملتا ہے. بھئی نیکی کا, نیکی اور فرش عذاب. آپ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میں کیا جملہ دیا کر رہا ہوں کہ انسان, مولا فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کو انسان کوئی بھی, جعفری صاحب, نیکی سر انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا دگنا ثواب اس کو دیتا ہے. کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو دگنا اس کا جو ہے اس کو عذاب اس کا ملتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ ہم یہ جو نیکی کر رہے ہیں, اگر ہم آج شب جمعہ یا کسی بھی شب جمعہ کو علی علی کریں گے تو ہمیں اس کا دگنا ثواب ملے گا, اور اگر یزید پر لعنت کریں گے بے شمار تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. تو سامنے مطلب یہ ذکر اتنا بہترین اور بابرکت ذکر ہے کہ دنیا نے بہت کوشش کی کہ ذکر کو ختم کر دیا جائے. دنیا نے بہت کوشش کی کہ اس ذکر کو ختم کر دیا جائے, لیکن اس ذکر کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے. یہ ذکر ابھی بھی باقی ہے. وہ کہتے نا وہ مٹانے والے مٹ گئے, نام حسین ابھی باقی ہے. تو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی, اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے اذان کتنے متوجہ ہیں, اور یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میں شب جمعہ کو جعفری صاحب کے اس عزا خانے میں مجلس عزا سے خطاب کر رہا ہوں, اور ثواب میں اضافہ ہم سب کے ہو رہا ہے. تو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی. شاعر نے کہا کہ بھائی دیکھیے, دنیا نے بہت کوشش کی کہ اس غم کو, اس ذکر حسین کو ہم سے چھین لے. تو شاعر نے کہا, بھئی دیکھیے آپ کے اذہان کتنے متوجہ ہیں, شاعر نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ ہم سے غم حسین چھین لے, تو چاہتا ہے کہ ہم سے غم حسین چھین لے. بھئی یہ عشق اہل بیت ہے, باغ فتن نہیں. یہ عشق اہل بیت ہے, باغ فتق نہیں. تو بھائی اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو مجلس میں آ جاؤ, اگر حسین کو سمجھنا ہے تو مجلسوں میں آ جاؤ, اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو مجلسوں میں آ جاؤ, اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو مجلسوں میں آ جاؤ. کیونکہ اگر یہ جو ذکر امام حسین علیہ السلام ہے یہ انسان کو علم کا رزق عطا کر رہی ہے, علم کا رزق. بھئی تو شاعر کی بات آ گئی نا, تو مجھے پڑھنے دیجئے گا. شاعر کی بات آ گئی تو میں نے کیا کہا, یہ عزا خانہ جو اس فرش عزا پر آ گیا وہ حسینی ہو گیا, جو دور ہو گیا وہ یزیدی ہو گیا. تو اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو مجلس میں آ جاؤ, قرآن کو سمجھنا ہے تو مجلس میں آ جاؤ, عزاداری کو سمجھنا ہے تو مجلس میں آ جاؤ, ماتم کو سمجھنا ہے تو مجلس میں آ جاؤ, عزا خانے کو سمجھنا ہے تو مجلس میں آ جاؤ, کالے لباس کو سمجھنا ہے تو مجلس میں آ جاؤ, نماز کو سمجھنا ہے تو مجلس میں آ جاؤ. تو شاعر نے کہا کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ تاریخ اسلام لکھ, کسی نے مجھ سے کہا کہ تاریخ اسلام لکھ, میں نے فقط نام حسین لکھا اور کچھ نہیں. زندہ باد, زندہ باد, مرد آباد,
مرد آباد اے شمار. آپ کے جملے سے اور آپ کے اس نعرے سے مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. دیکھیے بھائی, یہ تو امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے نا, یہ تو امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان کا شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان کا سنی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. میں دوبارہ تکرار کروں گا, کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. جبھی تو جب ایک ہندو شاعر نے, مسلمان نہیں, اب مسلمان کون ہے ہندو کون ہے میں علی سینٹر میں بیان کروں گا, وہ یہ جملہ وہاں بیان کروں گا. تو میں نے کہا ایک ہندو شاعر نے جب کربلا کو پڑھا, کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو پڑھا, تو دیکھیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا عزاداری پہ, ان کو میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, یہ دنیا میں دیکھی جا رہی ہے مجلس. تو جب ایک ہندو شاعر نے, مسلمان کی بات نہیں ہو رہی بھئی, مسلمان تو کربلا کے میدان میں بھی تھے, جو کہہ رہے تھے جلدی جلدی نماز پڑھو, جلدی جلدی نماز پڑھو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ایک ہندو شاعر نے, کس نے, ہندو شاعر نے کربلا کی تاریخ کو پڑھا تو اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی, توجہ میری طرف رکھیے گا. ایک ہندو شاعر نے جب کربلا کی تاریخ پڑھی تو بڑی خوبصورت جملہ اس نے کہا کہ جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا, جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا, میں تو ہندو رہا آنکھیں حسینی ہو گئی. اب سمجھ میں آیا کہ انسان کو سمجھنے کے لیے, عزاداری کو سمجھنے کے لیے, انسانیت کو سمجھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو سمجھنا ضروری ہے. اور ابھی بات آپ نے کی اربعین کی, آپ نے بات فرمائی اربعین کی, اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سے اربعین پہ جا رہے ہیں. اور دیکھیے مجلسوں میں بھی وہی آتا ہے جس کو حسین بلاتے ہیں, اربعین پہ بھی وہی جاتا ہے جس کو حسین بلاتے ہیں. خدا کی قسم اپنی مرضی سے کوئی کہیں جا نہیں سکتا. جو اپنی مرضی سے راستہ بدلے اس کو یزید کہتے ہیں, جو حسین کی مرضی سے راستہ بدلے اسے حر کہتے ہیں. جو حسین کی مرضی سے, بھئی جو کربلا پہنچ رہا ہے وہ حر بن کر پہنچ رہا ہے, حر بن کر پہنچ رہا ہے. اور دیکھیے معجزہ دیکھیے, میں اپنے جو میرا موضوع ہے میں اس سے جڑ جاؤں گا. معجزہ دیکھیے کربلا کا, کہ آپ کربلا جائیں گے بہت سارے لوگ, اور جو نہیں جا رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کربلا کی زیارت سے فرمائے. کربلا کا ایک معجزہ, ایک تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کربلا دیکھا وہ یہ بات جانتے ہیں کہ کربلا کی زمین اتنی وسیع نہیں ہے. پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے. کربلا کی زمین اتنی وسیع نہیں ہے, لیکن 2 کروڑ, بھئی حج پہ تو کتنے لوگ ہوتے ہیں, لیکن کیا وہ سب حج ان کا قبول ہو رہا ہوتا ہے؟ بھئی کسی نے مولا سے پوچھا تھا نا, مولا یہ اتنے سارے لاکھوں حاجی, مولا کیا یہ سب کا حج قبول ہے؟ مولا نے کہا تو دیکھنا چاہتا ہے ان میں سے کس کا حج قبول ہے, کس کا حج قبول نہیں ہے؟ اسے کہا مولا ذرا دکھائیں. تو مولا نے یوں انگلی کا اشارہ کیا, مولا نے یوں انگلی کا اشارہ کیا, کہا اس طرف دیکھ. اب جب اس نے دیکھا نا تو اس میں اس کو کچھ انسان نظر آئے, باقی حیوان نظر آئے, کچھ حیوان نظر آئے, بلکہ زیادہ حیوان نظر آئے, کچھ انسان باقی حیوان. تو وہ بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا مولا یہ اتنے سے حاجی ہیں باقی سب حیوان ہیں. تو مولا نے کہا جو تجھے انسان نظر آ رہے ہیں نا ان کا حج قبول ہو رہا ہے. تو مجھے یہ کہنے دیجیے گا حج اسی کا قبول ہو رہا تھا جس کے دل میں مولا علی کی ولایت موجود تھی. حیدری, حج اسی کا قبول ہو رہا تھا. یہ ایک الگ موضوع ہے. حج اسی کا قبول ہو رہا تھا جس کے دل میں
علی ابن ابی طالب کی ولایت موجود تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا کہہ رہا ہے. تو دیکھیے کربلا کی سرزمین ایسی سرزمین ہے کہ وہاں پر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں زائرین، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ. اچھا کوئی مسلمان ناراض نہ ہو جائے تو میں تھوڑی سی تعداد کم کر دیتا ہوں، چلے 3 کروڑ، 2 کروڑ میں نے کم کر دیا. تو 3 کروڑ لوگ کربلا کی سرزمین پر سما جاتے ہیں. حسین ابن علی کا موضوع دیکھیں جو 40 پہ جا رہے ہیں. دیکھیے سامنے محترم، کربلا کی سرزمین اتنی وسیع نہیں ہے جتنے لوگ اس میں سما جاتے ہیں. تو معلوم ہوا، دیکھیے ہم اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں ایک کیپیسٹی ہے بیٹھنے کی کہ یہاں پر مثال کے طور پہ 100 200 300 لوگ آ جائیں گے. لیکن اگر ہم لوگ یہ چاہیں کہ یہاں پر 10,000 لوگ آ جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. کربلا کی گلیاں چھوٹی ہیں. کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ کربلا کی گلیاں چھوٹی ہیں، لیکن کربلا کی سرزمین پر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ سما جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کربلا کی زمین وسیع ہو جاتی ہے. میں جملہ دیا کر رہا ہوں، کربلا کی زمین وسیع ہو جاتی ہے. اور کربلا کی زمین کو وسیع کرنے کا اختیار اللہ نے دیا حسین ابن علی کو. کربلا کی سرزمین کو وسیع کرنے کا اختیار اللہ نے دیا حسین ابن علی کو. تو معلوم ہوا، دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا، میں بہت باریک جملہ دیا کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. کربلا کی زمین کو وسیع کرنے کا اختیار اللہ نے دیا حسین ابن علی کو. کربلا کی سرزمین، بھائی توجہ رکھیے گا میرا جملہ ضائع نہ ہونے پائے. کربلا کی سرزمین کو وسیع کرنے کا اختیار اللہ نے دیا حسین ابن علی کو. اور سامنے محترم، زمین کو وسیع کرنے کا اختیار اسی کو ہوتا ہے کہ زمین جس کے باپ کی ہو. اب سمجھ میں آیا؟ ابو تراب کا بیٹا ہے حسین ابن علی. حیدری درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب سمجھ میں آیا؟ ابو تراب کا بیٹا ہے حسین ابن علی. میں کیسے اپنے موضوع سے جڑ گیا کہ اس جملے میں نے دونوں فضائل آپ کے سامنے پیش کر دیے، مولا علی کا بھی، امام حسین کا بھی. اور یہی ولایت ہے سامنے محترم. ہم جو علی ابن ابی طالب کو مشکل کشا مانتے ہیں، ہم جو علی علی کرتے ہیں، ہم جو علی کا تذکرہ کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہماری ماؤں کی دودھ کی آواز ہے. اور محسن نقوی کا شعر تھا، بچے بیٹھے ہوئے، میں چاہوں گا کہ یا علی مدد کے جملے پر سب میرے ساتھ ہو جائیں کیونکہ ذکر علی ہے. یہ نام امام علی علیہ السلام کی برکت ہے کہ جہاں پر مولا علی کا نام آتا ہے سب کے چہرے مسکرا جاتے ہیں. جبھی تو کہا تھا نا کہ اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو علی کا ذکر کر دو. جو مسکرا جائے سمجھ لو کہ مومن ہے، جس کا چہرہ بگڑ جائے سمجھو منافق ہے. جملہ دیا کر رہا ہوں ذاکر بھائی آپ کے لیے، نام علی سن کر جو مسکرا جائے سمجھ جاؤ مومن ہے. جملہ دیا کر رہا ہوں بھائی. دیکھیے عمر کا بھروسہ نہیں، علی علی کیجیے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. عمر کا بھروسہ نہیں، عمر کا بھروسہ نہیں، علی علی کیجئے. تو مقصد کیا ہوا کہ یہ نام امام علی علیہ السلام کی برکت ہے کہ وہ علی جو شیر خدا ہے، وہ علی جو مشکل کشا ہے، وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو نبی کے دوشوں پر سوار ہو کر بت شکن ہے. بھئی یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے. محسن نقوی نے بڑا سا شعر کہا. محسن نقوی نے کہا، جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں اور جوانوں کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں محسن نقوی کا یہ شعر آتا ہے کہ ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ سنا ہے بچپن سے
یا علی مدد. سب میرے ساتھ بولیے گا. سنا ہے بچپنے سے اور پلایا ہے ماں نے دودھ میں. سنا ہے بچپنے سے اور پلایا ہے ماں نے دودھ میں. اور موسم و میری لہد میں منظر عجیب تھا جب میں نے علی سے خود کہا یا علی یا علی. یہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب ہے. یہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب ہے. اب اگر میں مشکل کشا کے جملے پر ہی تقریر کروں نا جعفری صاحب, صرف اس جملے پر, تو مجھے اشرے چاہیے اس جملہ مشکل کشا, فقط مشکل کشا پر بات کرنے کے لیے. اور میں کیسے کہہ دوں علی کو مولا کائنات؟ بھئی میں کیسے کہہ دوں علی کو؟ شاعر نے تو اپنے جملوں میں کہا, میں اپنے جملوں میں بول رہا ہوں کیونکہ میں رٹ کے نہیں آیا, میں فی البدی پڑھ رہا ہوں. بھئی میں کیسے کہہ دوں علی کو مولا کائنات؟ یہ نام علی بڑا ہے, کائنات چھوٹی ہے. تو یہ مشکل کشا مولا علی علیہ السلام ہے. اور یہ ایسے مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں کہ میرے ذہن میں علامہ ذیشان حیدر جوادی کی کتاب, اس میں نقوش عصمت, اور اس میں ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور میں مجھ پہ واجب ہے وہ جملہ پڑھوں کہ جب مولا علی کی آمد ظاہر ہو رہے تھے نا مولا علی خانہ کعبہ میں, جملے پہ توجہ کریں میں نے کیا جملہ بولا ہے, تو بی بی فاطمہ بنت اسد اللہم صلی علی محمد وآل محمد خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس گئی اور اپنے شکم کو مس کیا خانہ کعبہ کی دیوار سے. میں مشکل کشا سمجھانا چاہ رہا ہوں, میں مشکل کشا سمجھا رہا ہوں. جیسے ہی مس کیا نا, کہا یا اللہ میں تیری توحید کا اقرار کرتی ہوں. بھئی کون بول رہا ہے؟ ابو طالب کی زوجہ. میں یا اللہ میں تیری توحید کا اقرار کرتی ہوں, میں تیرے نبی کی رسالت کا اقرار کرتی ہوں, میں قرآن پر ایمان رکھتی ہوں, میں تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں. یا اللہ تجھے واسطہ ہے. بھئی دیکھیے علامہ ذیشان حیدر جوادی کا جملہ واقعہ کر رہا ہوں. یا اللہ تجھے واسطہ ہے میرے شکم میں اس بچے کا. بھئی یا اللہ تجھے واسطہ ہے میرے شکم میں اس بچے کا کہ میری مشکل کو آسان فرما. میں کہوں بی بی فاطمہ بنت اسد, آپ نے تو اللہ کو قرآن کا واسطہ بھی دے دیا تھا. بھئی ان لوگوں کے لیے تو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے فقط. آپ نے قرآن کا واسطہ بھی دے دیا تھا, آپ نے نبوت کا واسطہ بھی دے دیا تھا, آپ نے تمام کتابوں کا واسطہ بھی دے دیا تھا. آپ نے یہ کیوں کہا کہ جو میرے شکم میں بچہ ہے اس کا واسطہ کیوں دیا؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد کا جواب آئے گا, میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو میرے شکم میں بچہ ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد مشکل کشا نہیں بنا, اگر وہ شکم مادر میں بھی ہے تو مشکل کشا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اگر وہ شکم مادر میں بھی ہے تو مشکل کشا ہے. اس انداز سے مشکل کشائی کی. اور سامعین محترم یہ مشکل کشائی ختم نہیں ہوئی اس انداز سے. بھئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی افضل ہیں یا علی افضل ہیں, لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی افضل ہیں یا علی افضل ہیں. کاش یہ جاہل لوگ مولا علی علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھ لیتے تو یہ سوال نہ کرتے کہ کون افضل ہے. بھئی میرے آخری نبی کو چھوڑ کر علی تمام انبیاء سے افضل ہے. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ سوال میں جملہ ایک تحقیقی جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ سوال ساسا ابن سوہان نے کیا مولا علی سے شب ضربت کو کہ مولا یہ بتائیں کہ آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں؟ مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ مولا آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہیں؟ مولا آپ افضل ہیں یا اسماعیل افضل ہیں؟ تو ایک لمبی تمہید مولا نے باندھی. لیکن جب میں خانہ کعبہ کی بات کر رہا ہوں تو میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. تو کیا فرمایا مولا علی نے؟ مولا علی نے کہا ساسا انا افضل. جب ساسا نے کہا نا کہ مولا بتائیں کہ آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں,
تو مولا نے کہا ساسا انا افضل، میں افضل ہوں. اچھا ساسا نے کہا کہ مولا ذرا وضاحت کیجئے. اچھا وہ ساسا جو وضاحت مانگ رہا تھا وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا تھا، وہ ان مفتیوں کے لیے مانگ رہا تھا، تاکہ مفتیوں کو پتہ لگ جائے، مولویوں کو پتہ لگ جائے. بھئی دیکھیں داڑھی رکھنا سنت رسول ہے، لیکن فقط داڑھی رکھنا سنت رسول نہیں ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا سنت رسول ہے. تو کہا مولا علی نے کہا کہ انا افضل. تو ساسا نے کہا ذرا مولا وضاحت کیجئے. تو مولا نے کہا دیکھو جب عیسیٰ کی اس دنیا میں آمد ہو رہی تھی نا تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھی، باہر نہیں تھی، بیت المقدس کے اندر تھی. خدا کی آواز آئی مریم ہاذا بیت المقدس، یہ بیت المقدس ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے. بیت المقدس سے باہر جاؤ، بیت المقدس سے باہر جاؤ، بیت المقدس سے باہر جاؤ، بیت المقدس سے باہر جاؤ. اور ساسا جب میں ظاہر ہونے والا تھا اللہ نے آواز دی مریم خانہ کعبہ میں آ جاؤ. حیدری فاطمہ خانہ کعبہ میں آ جاؤ. تو یہ اس بات کا اعلان ہے سامعین محترم. اس انداز سے مولا علی علیہ السلام مشکل کشا بنے، اور یہ مشکل کشا اس انداز سے نہیں بنے. دعوت ذوالعشیرہ میں، دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علی جب نبی نے کہا نا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، بھائی بہت بزرگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن کوئی بزرگ کھڑا نہیں ہوا. کھڑا ہوا تو علی ابن ابی طالب، کھڑا ہوا تو علی ابن ابی طالب. تو بار بار رسول خدا نے کہا کہ کوئی ہے میری مدد کرے، کوئی ہے میری مدد کرے، کوئی ہے میری مدد کرے. کوئی کھڑا نہ ہوا سوائے علی ابن ابی طالب کے. میں دعوت ذوالعشیرہ کی ایک تحقیق پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو مولا علی نے ارشاد فرمایا یا اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا. تو میں یہاں جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی تاریخ مدد سے شروع نہیں ہوتی، یا علی مدد سے شروع ہوتی ہے. اسلام کی تاریخ مدد سے شروع نہیں ہوتی، یا علی مدد سے شروع ہوتی ہے. تو یہی تو منظر ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو کس انداز سے اطاعت ہو رہی ہے بھئی؟ تو نبی مدد کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ نبی ہیں جو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. اور یہی وہ نبی ہیں جو غدیر کے موقع پر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا، بس آخری 3 سے 4 منٹ فضائل کے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اچھا یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ غدیر کے میدان میں 1,20,000 اصحاب رسول موجود تھے، کہ جہاں پر اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. میں نے کہا اصحاب رسول تھے. اب یہاں ایک نئی بحث چھڑ جائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ صحابی افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں. میں امریکہ میں یہ مشکل آسان کر دوں ایک لہجے میں. لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابی افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں. بھئی میں کہتا ہوں کہ جو نبی کے پیچھے نماز پڑھے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو نماز کی حالت پہ نبی کے دوش پر سوار ہو جائے اسے اہل بیت کہتے ہیں. تو نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور سامنے محترم اس انداز سے نبی نے مولا علی کو بلند کیا کہ نبی کے دونوں حصے نظر آنے لگے. اور کیا کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ. بھئی دیکھیں نبی کوئی شک نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، کیونکہ لوگ کہتے بھئی علی میرا نام بھی ہے. بھئی کوئی کہتا تھا علی میرا نام بھی ہے، کوئی کہتا علی میرا نام بھی ہے. بھئی علی نے مجھے، نبی نے مجھے مولا بنایا ہے.
اس علی بن ابی طالب کو نہیں بنایا، مجھے بنایا ہے. تو بار بار اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، یہ علی مولا. تو سامنے محترم دیکھیے آپ ہماری امت کا مزاج دیکھیں کہ 1,20,000 اصحاب رسول، اور 3 دن تک تاریخ بیان کرتی ہیں 3 دن تک اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ پہ بیعت لی ہے، ہاتھ پہ بیعت لی ہے، اور کہا علی کی ولایت کا اقرار کرو. لیکن 1,20,000 اصحاب رسول مولا علی کی ولایت کی بیعت تو لی، اقرار تو کیا، لیکن دنیا مولا علی کی ولایت کو بھول گئی. دنیا مولا علی کی ولایت کو بھول گئی. اچھا آپ پوچھیں گے کہ اس کی کوئی وضاحت پیش کریں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ صدا بلند کی اللہ کے نبی نے غدیر کے میدان میں، اور مولا علی کو مولا بنایا. لیکن آج غدیر کوئی نہیں جانتا. اچھا اب آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ کے لیے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے ایک شخص ملا، میرے پاس آیا، ایک اہل سنت، اللہ ان کو ہدایت دے، میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا زیدی صاحب، میں کہا جی، کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد میں علی کو مولا بولوں گا، آج کے بعد میں علی کو مولا بولوں گا. میں نے کہا کیوں؟ بھائی دیکھیے نبی نے کہا تھا 1,20,000 اصحاب کے سامنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دنیا کو بتایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو دنیا بھول گئی. اب وہ صاحب میرے پاس آئے سنت کے اور کہنے لگے زیدی صاحب میں آج کے بعد علی کو مولا بولوں گا. میں نے کہا اچھا کیوں؟ کہنے لگے وہ مولانا طارق جمیل نے کہا ہے. اللہ اکبر. میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، کیا کہنے لگا؟ مولانا طارق جمیل نے کہا ہے. میں نے کہا کیا کہنے تم لوگوں کے کہ جو مولانا طارق جمیل کی تو مانتا ہے نبی کی نہیں مانتا. نبی کی ماننی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. باقی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر علی سینٹر میں ہوں گی، پہلی دوسری تیسری اگلے مہینے کی اکتوبر انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کو مزید بتایا جائے گا کہ ولایت علی بن ابی طالب کیا ہے، جس منصب پر ہم لوگ فائز ہیں. اور میں نے جو گفتگو کے آغاز سے یہ جملہ ہدیہ کیا، مجھے سورہ فاتحہ کے لیے کہا گیا، تو یہ جو آپ اتنا مسکرا رہے ہیں مولا علی کے نام پر، تو یہ ذکر آپ کو کیا حیات دے رہا ہے. 11ویں امام کی جو میں نے بات کی تھی، میں اس موضوع سے جڑ گیا. میرے 11ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا کوئی چاہنے والا، ہم سے محبت کرنے والا، ہماری ولایت کا اقرار کرنے والا، جب وہ اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ انتقال کر جاتا ہے، تمہاری نظر میں، وہ ہمیں کہہ رہے مولا، تمہاری نظر میں وہ مردہ ہے. مولا کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا کہہ رہے ہیں، یہ مرحومین کی بات کر رہا ہوں میں. مولا کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی چاہنے والا، ہم سے کوئی محبت کرنے والا، ہماری ولایت کا اقرار کرنے والا، مجلسوں میں جانے والا، جلوسوں میں جانے والا، ماتم کرنے والا، عزا خانے سجانے والا، کربلا جانے والا، مکہ جانے والا، مدینہ جانے والا، سامرہ جانے والا، اگر ہم سے محبت کرنے والا، ہماری ولایت کا اقرار کرنے والا اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، تمہاری نظر میں وہ مردہ ہے، ہماری نظر میں وہ زندہ ہے. دل بولا تمہاری نظر میں وہ مردہ ہے اور ہماری نظر میں وہ زندہ ہے. اور مولا نے بڑی خوبصورت بات اور آگے ارشاد فرمائی. مولا نے کہا، آپ تو جس ملک میں رہتے ہیں، مولا نے کہا کہ تمہارے سامنے جو کافر چل پھر بھی رہا ہے، کھا پی بھی رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے،
تمہارے سامنے وہ زندہ ہے، ہمارے سامنے وہ مردہ ہے. یہ مولا فرما رہے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ اگر ہمارے محرومین ظاہری طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن میں یقین کی اس منزل پر موجود ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر مولا علی کا نام سن کر مسکرا ضرور رہے ہوں گے. کیونکہ یہی تو ولایت علی ابن ابی طالب ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کا جو نور ہے وہ قبر میں روشن ہوتا ہے. یہ علی ابن ابی طالب ہے. اس انداز سے ولایت کی بات کی. اور یہی بات کربلا میں امام حسین نے کی. یہی بات کربلا میں امام حسین نے کی اور دنیا کو سمجھایا کہ دنیا والوں سمجھو اسلام کیا ہے، دنیا والوں سمجھو قرآن کیا ہے. اور مولا نے اس انداز سے اپنی قربانی کو پیش کیا کہ مولا نے اپنے بچوں کی پرواہ بھی نہیں کی. مولا نے اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی. مولا نے علی اصغر کی بھی پرواہ نہیں کی. مولا نے سکینہ کی پرواہ بھی نہیں کی. مولا نے غازی عباس کی پرواہ بھی نہیں کی. اور ایک جملہ ہدیہ کروں، خدا آپ کی بہنوں کی، آپ کی ماؤں کی، آپ کی مستورات کی چادروں کی حفاظت کرے. مولا کو معلوم تھا کہ زینب بے پردہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جائے گی. عزادارے جب بھی مجلس میں آئیں شرما کے نہیں رونا، شرما کے نہیں رونا. اور میں بھی شرما کے نہیں پڑھوں گا. جس انداز سے، جس معراج میں آپ نے فضائل سنی ہیں، اسی انداز سے آپ نے مسائل سننے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ اگلے پل ہم ہو نہ ہو، یہ فرش عزا ہو نہ ہو، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کی مجلس میں کوئی آئے نہ آئے، جناب سکینہ ضرور آئے ہو. جناب سکینہ ضرور آئی ہوں گے عزادارو. آج میں جناب سکینہ کے کچھ مسائل بیان کروں گا. اور دیکھیے، ہم جس کی بھی مجلس کرتے ہیں نا تو پرسہ لینے کے لیے اس کے چاہنے والے ضرور آتے ہیں. اور جہاں پر سکینہ کے مسائب ہوں وہاں پر سکینہ کا بابا حسین ضرور آئے گا. سکینہ کا بابا حسین ضرور آئے گا. میں ہاتھ جوڑ کے ہدیہ کروں آپ کو کہ آپ نے شرما کے نہیں رونا. اور ذرا آپ احتیاط سے بیٹھیے گا اور اپنے ذہنوں کو کربلا لے کر چلیے گا. کیا معلوم آپ کے برابر میں سید سجاد، آپ کے برابر میں سید سجاد بیٹھے ہو. اور میں مستورات سے ہاتھ جوڑ کے ہدیہ کروں، ذرا سمٹ کر بیٹھیے گا. کیا معلوم آپ کے برابر میں بی بی زینب بیٹھی ہو، جناب سکینہ بیٹھی ہو. عزاداروں، اتنے سارے عزاداروں کو جب جناب سکینہ دیکھتی ہے نا تو رو کے کہتی ہے، اے پھپھی اماں، اے پھپھی اماں. یہ اتنے سارے لوگ کون ہیں؟ جناب زینب کہتی ہیں کہ بیٹا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. شرما کی بھی رو گئی، تیرے بابا کے عزادار ہیں. جناب سکینہ رو کے کہتی ہیں، اے پھپھی اماں، اگر اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے، اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے، پھپھی اماں سب کچھ ہو جاتا، لیکن دو چیزیں نہ ہوتی. نہ آپ کے سر سے چادر اترتی، نہ میرے منہ پہ تماچے لگتے، نہ میرے منہ پہ تماچے لگتے. عزاداروں، یہ وہی سکینہ ہے نا، یہ وہی سکینہ ہے. جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہو رہے تھے نا تو ایک مرتبہ جناب زہرا کے ہاتھوں میں علی اصغر تھا. اور مولا جیسے جناب زہرا کے پاس آئے نا، حضرت علی اصغر نے تمام لوگوں کی گود میں جانے سے انکار کر دیا تھا. لیکن جیسے ہی مولا جناب زہرا کے پاس آئے اور حضرت علی اصغر کو اپنی آغوش میں لینے سے پہلے مولا نے جناب علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. مولا نے کچھ کہا. عزادارے، علماء بیان کرتے ہیں جیسے ہی، اور راوی بیان کرتے ہیں جیسے ہی مولا نے کچھ کہا نا، ایک مرتبہ ننا علی اصغر لپک کر اپنی بابا کی آغوش میں آ گیا، اپنے
بابا کی آغوش میں آ گیا. عزادارو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا, کسی علماء نے یہ بیان کیا کہ عجب ممکن ہے کہ مولا نے یہ کہا ہو, علی اصغر تیرے خون کی ضرورت کربلا میں ہوگی, علی اصغر تیرے خون کی ضرورت کربلا میں ہوگی. میں کہوں مولا علی اصغر کے خون کی ضرورت کربلا میں ہوگی اور سکینہ کی ضرورت شام کے زندان میں ہوگی. سکینہ کی ضرورت شام کے زندان میں ہوگی. عزادارو یہ وہی سکینہ ہے نا. عزادارو دیکھیے, آپ کے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, آپ جس انداز سے گریہ کر رہے ہیں آپ کے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور میں یہ کہوں کہ آپ نے تو سکینہ کو تماچے لگتے ہوئے دیکھا بھی نہیں ہے, آپ نے تو سکینہ کو تماچے لگتے ہوئے دیکھا بھی نہیں ہے. میں جملہ ہدیہ کروں, عزادارو جب بھی سکینہ رونا چاہتی نا, آپ کے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, جب بھی سکینہ رونا چاہتی, عزادارو ایک مرتبہ سید سجاد سے کہتی, بھائی سجاد شمر سے کہو تماچے مارے تازیانے نہ مارے, تماچے مارے تازیانے نہ مارے, تازیانے نہ مارے. عزادارو یہ وہی سکینہ ہے, یہ وہی سکینہ ہے. جب یہ قافلہ چلنے لگا نا عزادارو, ابھی آپ کے سامنے پانی آئے گا, آپ یہ دیکھیے ہمارے سامنے پانی رکھا ہوا ہے, ابھی ہمیں پیاس بھی اگر لگے گی نا ہم پانی کو اٹھائیں گے, پانی کو ہم پی لیں گے. لیکن عزادارو ذرا ایک مرتبہ آپ کو میں جناب سکینہ کیا یہ مسائل کا جملہ سناتا ہوں. آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے جب کربلا ہو گئی نا اور جب یہ قافلہ شام کو جانے لگا, عزادارو راوی بیان کرتے ہیں کہ اتنی شدید گرمی تھی کہ ایک مرتبہ ملعون کسرے سعد نے شمر نے کہا کہ اس گرمی میں ہم سفر نہیں کر سکتے. اب وہ ملعون فوج جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا, اس نے کہا, یزیدی فوج سے کہا اور سپہ سالار سے کہا کہ ہمارے لیے خیموں کا انتظام کیا جائے, ہمارے لیے خیموں کا انتظام کیا جائے. عزادارو شمر نے خیموں کا انتظام کیا تمام فوجیوں کے لیے. ایک جملہ ہدیہ کروں, جو گھوڑے تھے نا جو کربلا کے میدان میں تھے, شمر نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو بھی سائے میں لایا جائے. لیکن میرا سلام ہو نبی کی بیٹیوں پر, میرا سلام ہو نبی کی بیٹیوں پر, جن کو شمر نے حکم دیا کہ علی کی بیٹیاں کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بیٹھیں گی, یہ خیمے میں نہیں جائیں گی, یہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بیٹھیں گی. عزادارو آپ کے سامنے پانی آئے گا, آپ نے گریہ اس طرح کرنا ہے. ایک مرتبہ میں کسی نے چھوٹے مولا سے پوچھا, مولا یہ بتائیں جب کربلا کے والوں کو مصائب ہو تو گریہ کیسے کریں؟ تو مولا نے جواب دیا, اس طرح گریہ کرنا کہ جس طرح کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشوں پر گریہ کرتی ہے, اپنے جوان کے لاشوں پر گریہ کرتی ہے. عزادارو ایک مرتبہ تپتی ہوئی گرمی تھی, تپتی ہوئی کربلا کی گرمی تھی, کوفے کی گرمی تھی. ایک مرتبہ شمر نے پانی کو لیا اور اپنے تمام فوجیوں کو پانی پلانے لگا. اب جیسے ہی شمر نے تمام فوجیوں کو پانی پلایا نا, ایک مرتبہ جناب زینب کے ساتھ ننھی سکینہ نے یہ منظر دیکھا. ننھی سکینہ بہت پیاسی ہے, کربلا کی گرمی ہے, تپتی ہوئی ریت ہے. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جناب زینب سے کہا کہ پھپھی زینب اگر آپ اجازت دیں, سن سکیں گے بچوں والا جملہ, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ سن سکیں گے. جناب سکینہ نے کیا کہا کہ پھپھی زینب اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں شمر سے پانی مانگ لوں؟ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں شمر سے پانی مانگ لوں؟ عزادارو یہ وہی سکینہ ہے نا. دیکھیے کربلا کے میدان میں مولا امام حسین علیہ السلام نے بھی حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا. اب سکینہ نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے, شمر ذرا مجھے پانی دینا. عزادارو جب شمر نے یہ بات سنی تو کہا تو حسین کی بیٹی ہے, تو بہت پیاسی ہے, لیکن پہلے میں تمام فوجیوں کو پانی پلاؤں گا, اس کے بعد تمام جانوروں کو پانی پلاؤں گا, اس کے بعد تجھے پانی پلاؤں گا. اور شمر کہنے لگا علی کی بیٹی سے, اور یہ کہنے لگا سکینہ تجھے میرے پیچھے
پیچھے آنا ہوگا. اب عزادار سکینہ بولتی رہی الاتش الاتش الاتش. عزادار شمر نے ایک مرتبہ اپنے فوجیوں کو پانی پلایا. ارے عزادار سکینہ دیکھتی رہے کہ اب کیا پتا شمر مجھے پانی دے گا. عزادار ایک مرتبہ شمر نے جب تمام فوجیوں کو پانی پلا دیا نا تو عزادار شمر نے گھوڑوں کو پانی پلایا. گھوڑوں کو پانی پلایا. عزادار سکینہ سوچتی رہی کہ اب مجھے پانی ملے گا. آخری دنیا ایک مرتبہ عزادار ایک مرتبہ شمر نے کہا سکینہ تمہیں بہت پیاس لگی ہے, ارے سکینہ پانی پیو گی. عزادار ایک مرتبہ معصوم سکینہ نے رو کر کہا میں بہت پیاسی ہوں. شمر نے پانی کو لیا. ارے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر پانی کو پھینکا. ایک مرتبہ ارے سکینہ روک دیتی ہے اے چچا غازی, اے چچا غازی دیکھو سکینہ پیاسی ہے. کربلا ہو گئی, سکینہ پیاسی رہی. واہ غربتا واہ حسینہ واہ اکبرا ماتم حسین.